اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمیں حق بات سمجھنے اور سننے اور کہنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ سامعین، آج کی دنیا میں ہم سائنس، ٹیکنالوجی اور معلومات کی فراوانی کے دور میں جی رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل بصیرت وہی ہے جو انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے۔ تاریخ ایسی بے شمار قوموں کی گواہ ہے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور پھر ایسی عبرت ناک مثال بنی کہ نہ صرف ان کے وجود مٹ گئے بلکہ ان کے آثار تک مٹی میں دفن ہو گئے۔ آج ہم آپ کو لے چلیں گے ایک ایسی بولی بصری قوم کی طرف، ایک ایسی قوم جسے قرآن اصحاب الرس کہتا ہے، جن کے اعمال اتنے سیاہ تھے کہ زمین نے بھی انہیں قبول نہ کیا۔ آج ہم جانیں گے کہ کون تھے اہل الرس یا اہل الرحیم اور کیوں ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا اور ہمیں ان کے انجام سے کیا سیکھنا چاہیے۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین مکرم، قرآن پاک میں اصحاب الرس کا ذکر سورہ فرقان آیات 38، سورہ کاف آیات 12 اور سورہ سعاد آیات 13 میں آتا ہے۔ الرس عربی زبان میں کنویں یا گڑھے کو کہتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق اصحاب الرس وہ قوم تھی جو ایک سرسبز و شاداب علاقے میں آباد تھی جہاں پانی کی بےتاب تھی۔ ان کے پاس اللہ کا نبی آیا مگر انہوں نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اسے قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا، اسی لیے ان کا لقب ہوا اہل الرس یعنی کنویں والے۔ سامعین مکرم، بعض مورخین کے مطابق یہ قوم آزر کی نسل سے تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کی قوم کہلاتی تھی۔ کچھ اقوال کے مطابق ان کا علاقہ موجودہ آذربائیجان یا یمن کے قریب تھا۔ سامعین مکرم، اہل الرس بت پرست تھے۔ انہوں نے درختوں اور کنووں کی پرستش شروع کی۔ اللہ کے پیغمبر نے انہیں اللہ واحد کی طرف بلایا، لیکن وہ قوم نہ صرف ضد پر آ گئی بلکہ اس نبی کو قتل کر دیا۔ انہوں نے اللہ کی قدرت کا مذاق اڑایا اور کہا کہ اگر کوئی خدا ہے تو ہمیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ انہوں نے زمین کی نعمتوں کو غرور کا ذریعہ بنایا۔ وہ کہتے تھے ہم تو پانی کے مالک ہیں، فصلیں ہماری ہیں، ہمیں کیا کوئی ہلاک کر سکے گا۔ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا کہ وہ قوم عبرت کا نشان بن گئی۔ کچھ مفسرین کے مطابق زمین لرزی، آسمان سے بجلی گری یا زمین میں دھس جانے والا عذاب آیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کی بستی کے نیچے سے زمین کو کھینچ لیا اور وہ سب کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئے۔ ان کے کنویں جو فخر کا نشان تھے ان کی قبر بنے۔ سورہ فرقان آیات 38۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور عاد اور سمود اور اصحاب الرس اور ان کے درمیان کئی قوموں کو ہم نے ہلاک کیا۔ سورہ کاف آیات 12 میں اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ قوم نوح، اصحاب الرس، سمود سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہمارا وعدہ پورا ہوا۔ سامعین، قرآن صرف تاریخ کی کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ کتاب ہے جس کے ہر واقعے میں آج کے انسان کے لیے سبق چھپا ہے۔ سامعین مکرم، نعمتیں اگر شکر کے بغیر ہوں تو وہ عذاب کا پیش خیمہ بنتی ہیں۔ طاقت، علم، وسائل اللہ کی نافرمانی میں لگیں تو وہ بربادی کا راستہ بن جاتے ہیں۔ جھوٹے غرور کا انجام ہمیشہ ہلاکت ہوتا ہے۔ آج کے دور میں اگر ہم سوچیں تو اہل الرس جیسے رویے ہمیں دنیا بھر میں نظر آتے ہیں۔ طاقت کا غرور، وسائل پر تکبر اور دین کی دعوت کو ٹھکرانا۔ سامعین مکرم، آج ہم سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو بھلا نہیں دیا؟ کیا ہم مال، شہرت اور طاقت کے نشے میں نہیں ہیں؟ کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی عذاب آئے گا تب ہم سدھر جائیں گے؟ سامعین، اہل الرس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ مہلت ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ کی رسی دراز ضرور ہوتی ہے لیکن جب کھینچی جاتی ہے تو پورا وجود ہل جاتا ہے۔ سامعین مکرم، اہل الرس کی ہلاکت صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ابدی درس ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر آگ کو جھٹلایا جائے تو چاہے کتنی زمین، دولت یا ٹیکنالوجی ہو، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن سے عبرت لیں، اپنے رویے درست کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ سامعین، یہ تھی اہل الرس کی وہ داستان جو تاریخ کے گمشدہ اور آگ میں دفن ہو چکی تھی، لیکن آج ہم نے اسے زندہ کیا تاکہ ہم مرنے سے پہلے جاگ جائیں۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ سامعین، اگر آپ کو یہ ویڈیو علمی، سبق آمیز یا دلچسپ لگی ہو تو اسے لائک، شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لیے اسلام، تاریخ اور حقیقت کی وہ روشنی جو اندھیروں میں امید کی کرن بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔